شیخوپورہ کی خاموش فضاؤں میں ایک ایسا مینار کھڑا ہے جو محبت، یاد اور وفاداری کی علامت ہے۔ یہ ہے ہرن مینار۔ یہ شاندار یادگار مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنے پیارے ہرن منسراج کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جو نہ صرف ایک شاہی پالتو جانور تھا بلکہ بادشاہ کے دل کے قریب تھا۔ یہ مینار اپنے انفرادیت، فن تعمیر اور ارد گرد کے وسیع تالاب کے باعث سے ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ 400 سال گزرنے کے باوجود اس کی دیواریں آج بھی مغلیہ دور کی عظمت اور انسانی فطرت کے درمیان محبت کی کہانی سناتی ہیں۔ ہرن مینار صرف ایک تاریخی مقام نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک عہد محبت کی نشانی جو وقت کے ساتھ بھی مان نہیں پڑی۔ اگر آپ اسلام آباد سے ہرن مینار جانا چاہتے ہیں تو موٹر وے استعمال کریں۔ موٹر پر آگے چلتے رہیں جب تک آپ کو شیخوپورہ انٹرچینج نہ ملے۔ شیخوپورہ انٹرچینج سے نکل کر مقامی سڑکوں کے ذریعے ہرن مینار کی جانب جائیں۔ یہ آخری حصہ تقریباً چند کلومیٹر کا ہے۔ اسلام آباد سے شیخوپورہ کا فاصلہ تقریباً 360 کلومیٹر ہے۔ موٹر وے استعمال کرنے کی صورت میں ٹریفک اور گاڑی کی رفتار کے حساب سے یہ سفر تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ منسراج ایک نایاب اور خوبصورت ہرن تھا جسے بادشاہ جہانگیر نے شکار کے دوران پایا اور پال لیا۔ وقت کے ساتھ یہ ہرن صرف ایک شاہی پالتو نہیں رہا بلکہ بادشاہ کے دل کے بہت قریب ہو گیا۔ بادشاہ جہانگیر اکثر لکھتا ہے کہ منسراج کی حرکات و چال میں وقار، چستی اور ذہانت تھی۔ وہ اپنے مالک کی آواز پہچان لیتا تھا، دربار میں بغیر خوف کے آتا اور بادشاہ کے اشارے سمجھ لیتا تھا۔ جب منسراج ہرن ایک دن اچانک مر گیا تو جہانگیر کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ہرن صرف ایک جانور نہیں، میرا دوست تھا۔ اسی غم میں اس نے منسراج کی یاد میں ایک مینار تعمیر کرایا جسے آج ہم ہرن مینار کے نام سے جانتے ہیں۔ منسراج ایک نایاب، ذہین اور خوبصورت ہرن تھا جسے بادشاہ جہانگیر نے شکار کے دوران پایا تھا۔ جہانگیر نے اسے شاہی محل میں پالا اور وہ ہرن اس کے دل کے بہت قریب ہو گیا۔ منسراج اکثر بادشاہ کے ساتھ شکارگاہ تک جاتا، دربار میں آزادانہ گھومتا اور بادشاہ کی آواز پر فوراً رد عمل دیتا تھا۔ ایک دن روایت کے مطابق شکار کے دوران ایک سپاہی نے غلطی سے تیر چلا دیا۔ وہ تیر منسراج کو جا لگا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر اس حادثے پر گہرے صدمے میں چلا گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی شکار نہیں کرے گا اور اپنے اس محبوب ہرن کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کروائے گا۔ جہانگیر نے 1606 کے قریب شیخوپورہ کے قریب ایک وسیع شکارگاہ کے درمیان ہرن مینار تعمیر کروایا۔ یہ یادگار دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مینار ہے، منسراج کی قبر کے اوپر بنایا گیا ہے، تقریباً 110 فٹ بلند ہے۔ دوسرے حصے میں تالاب اور پل ہے۔ مینار کے گرد ایک بڑا آبی ذخیرہ ہے جہاں تقریباً 750 فٹ چوڑا ہے، جس کے درمیان ایک چبوترا بنایا گیا ہے جہاں بادشاہ آرام کرتا ہے، مراقبہ کرتا تھا۔ ہرن مینار میں استعمال ہونے والا مواد مغل دور کی روایتی تعمیرات جیسا تھا، یعنی بھٹی، اینٹیں، چونا پتھر، ریت، سرخ پتھر اور سنگ مرمر کی آمیزش۔ بعض حصوں میں پالش شدہ ٹائلز بھی استعمال ہوئے جو اب ماند پڑ چکی ہیں۔ مینار کے اوپر کی جانب ایک سیڑھی دار زینہ ہے جو اندر سے چھت تک جاتا ہے۔ یہ اس دور کی فنی مہارت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جہانگیر نے اس منصوبے کے لیے لاہور، دہلی اور آگرہ سے کاریگر منگوائے۔ ہزاروں مزدور کئی ماہ تک یہاں کام کرتے رہے۔ پانی کی ترسیل کے لیے کنویں کھودے گئے تاکہ تالاب کو بھرا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پورا منصوبہ 2 سے 3 سال میں مکمل ہوا۔ جب مینار مکمل ہوا تو جہانگیر نے کہا تھا، یہ مینار میری محبت کی وہ نشانی ہے جو وقت کے ساتھ بھی نہیں مٹے گی۔ اور واقعی 4 صدیاں گزرنے کے باوجود ہرن مینار آج بھی محبت، وفاداری اور احساس کی علامت بن کر کھڑا ہے۔ ہرن مینار کے ارد گرد جو سبزہ زار پھیلا ہوا ہے وہاں بڑی تعداد میں شیشم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہ درخت نہ صرف فضا کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ پورے علاقے کو ایک قدرتی سائے اور ٹھنڈک کا احساس دیتے ہیں۔ شیشم کے درخت اپنی مضبوط لکڑی، گھنی شاخوں اور لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں۔ مغلیہ دور میں ان درختوں کو اکثر شکارگاہوں اور شاہی باغات کے گرد لگایا جاتا تھا تاکہ فضا میں ٹھنڈک برقرار رہے، پرندوں اور جانوروں کے لیے پناہ گاہیں ہوں، آس پاس کی زمین مضبوط اور کٹاؤ سے محفوظ رہے۔ صبح کے وقت جب دھوپ شیشم کے درختوں کے پتوں سے چھن کر مینار اور تالاب پر پڑتی ہے تو منظر ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ اور فطرت ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پانی کی سطح پر پڑتی روشنی اور درختوں کی ہلکی سرسراہٹ، یہ سب مل کر ایک سکون بخش فضا پیدا کرتے ہیں۔ مقامی محکمہ جنگلات کے مطابق ہرن مینار کے گرد لگے شیشم درخت نہ صرف تاریخی ورثے کا حصہ ہیں بلکہ علاقے کے ماحول کو متوازن رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور گرمیوں میں سیاحوں کے لیے قدرتی سایہ دیتے ہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب شام کے وقت شیشم کے پتوں سے ہوا گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے منسراج ہرن کی یاد میں درخت خود گنگنا رہے ہوں۔ کیونکہ ہرن مینار کے ساتھ صرف تاریخ نہیں بلکہ دلچسپ لوک کہانیاں، روایات اور عوامی محبت بھی جڑی ہے، اس لیے ان کہانیوں نے اس مقام کو ایک محبت، غم اور وفاداری کی علامت بنا دیا ہے۔ آئیے ان مشہور لوک کہانیوں پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ ایک مقامی روایت کے مطابق بادشاہ جہانگیر نے منسراج کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ہرن اس سے کہتا ہے، جہانگیر تم نے میرے لیے آنسو بہائے، مگر میری یاد کو وقت کے ساتھ مٹا نہ دینا۔ اس خواب کے بعد بادشاہ نے صبح ہوتے ہی دربار بلایا اور حکم دیا کہ یہ مینار میری محبت کا نشان بنے گا۔ مقامی لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب فضا پرسکون ہوتی ہے تو تالاب کے پانی میں کسی ہرن کا عکس جھلملاتا ہے۔ ایک اور مقامی کہانی کے مطابق شام کے وقت جب ہوا شیشم کے درختوں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے درخت آہستہ آہستہ منسراج کی داستان سنا رہے ہوں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ عوام نے ہرن مینار کو محبت کی نشانی کے طور پر ماننا شروع کر دیا۔ جیسے تاج محل شاہ جہاں کی محبت کی علامت ہے، ویسے ہی ہرن مینار جہانگیر کی رحم دلی اور وفاداری کی علامت بن گیا۔ 2018 میں قلعے کی رینوویشن اور سہولیات کی بہتری کے بعد سیاحتی دلچسپی میں تقریباً 300 گنا اضافہ ہوا۔ مقامی اور غیر ملکی دونوں سیاح آنے لگے، خصوصاً وہ لوگ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے سفر کرتے ہیں اور راستے میں آرام کرنے کے لیے یہاں رک جاتے ہیں۔ یہاں ٹکٹ کی قیمت 20 روپے ہے، بچوں کے لیے عام طور پر رعایت ہوتی ہے، پیڈل بوٹس کے لیے علیحدہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ مقام فیملی پکنک کے لیے بہت مقبول ہے، لوگ اپنے ساتھ ہلکی خوراک، ٹھنڈے مشروبات اور سنیکس لے کر آتے ہیں۔ پارک کے باہر اور قریبی علاقوں میں کچھ چھوٹے ٹک شاپس اور مقامی دکانیں موجود ہیں جن سے لوگ خریداری کرتے ہیں۔ پیڈل بوٹنگ کا تجربہ بھی مقبول ہے، تالاب میں کشتی چلا کر لوگ پرسکون وقت گزارتے ہیں۔ شام کے وقت مینار کی روشنی کا انتظام کیا گیا ہے جس سے ماحول مزید دلکش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔